کیا آپ یقین کریں گے کہ یورپ، جہاں دنیا کے جدید ترین اسپتال، بہترین طبی سہولیات، مضبوط ایمرجنسی سسٹم اور ترقی یافتہ انفراسٹرکچر موجود ہے، آج وہی خطہ شدید گرمی کے سامنے بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ چند ہی دنوں کی ایک خطرناک ہیٹ ویو نے فرانس، اٹلی، اسپین، برطانیہ، جرمنی، بیلجیم، نیدرلینڈ، پرتگال، پولینڈ، چیک ریپبلک، ہنگری اور دیگر یورپی ممالک کی زندگی کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ سڑکیں تپنے لگیں، دریا سکڑنے لگے، جنگلات آگ کی لپیٹ میں آ گئے، ہسپتال مریضوں سے بھر گئے، بجلی کا نظام دباؤ کا شکار ہو گیا، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ ہزاروں اضافی اموات اس شدید گرمی سے منسلک کی جا رہی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت، یورپی ماہرین اور موسمیاتی سائنسدان اس ہیٹ ویو کو صرف موسم کی شدت نہیں، ایک خاموش قاتل قرار دے رہے ہیں، جو بغیر کسی شور کے ہزاروں زندگیاں نگل رہا ہے۔ یورپ اس وقت اپنی جدید تاریخ کی شدید ترین گرمی کی لہروں میں سے ایک کا سامنا کر رہا ہے۔ کئی علاقوں میں درجہ حرارت 40 سے 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بعض مقامات پر زمین کی سطح کا درجہ حرارت اس سے بھی کہیں زیادہ محسوس کیا گیا۔ فرانس، اٹلی، اسپین، برطانیہ، جرمنی، بیلجیم، نیدرلینڈ، پرتگال اور دیگر ممالک میں سرخ الرٹ جاری کیے گئے۔ لوگوں کو گھروں میں رہنے، غیر ضروری سفر سے گریز اور زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی ہدایات دی گئی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ابتدائی طور پر تقریباً 1300 سے زائد اضافی اموات رپورٹ ہوئیں، جبکہ بعد ازاں مختلف یورپی تحقیقی اداروں کے ابتدائی تخمینوں کے مطابق صرف فرانس، بیلجیم اور نیدرلینڈ میں ہی یہ تعداد تقریباً 3700 اضافی اموات تک پہنچنے کا اندازہ لگایا گیا۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ حتمی اعداد و شمار اس سے کئی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ شدید گرمی سے ہونے والی بہت سی اموات بعد میں طبی تجزیوں کے ذریعے ہی سامنے آتی ہیں۔ اس ہیٹ ویو نے صرف انسانی جانوں کو ہی نہیں، پورے یورپ کے معمولات زندگی کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ اسپین اور پرتگال کے وسیع جنگلات میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس سے ہزاروں ایکڑ رقبہ جلا کر راکھ کر دیا۔ فرانس میں متعدد علاقوں کے اسکول بند کرنا پڑے، اٹلی میں کئی شہروں میں بیرونی کام کے اوقات محدود کر دیے گئے، جبکہ برطانیہ، جرمنی اور نیدرلینڈ میں ریل سروس شدید گرمی کی وجہ سے متاثر ہوئی، کیونکہ لوہے کی پٹریاں پھیلنے لگیں۔ کئی شہروں میں سڑکوں کا تارکول نرم پڑ گیا، بجلی کی کھپت ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی اور کولنگ سسٹمز پر غیر معمولی دباؤ دیکھنے میں آیا۔ بعض علاقوں میں دریا، جھیلوں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک کم ہو گئی، جس کے باعث زراعت، آبی حیات اور پانی کی فراہمی پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ہیٹ اسٹروک، شدید پانی کی کمی، گردوں کے مسائل، دل کے دورے، سانس کی تکلیف اور بلڈ پریشر میں خطرناک اتار چڑھاؤ کے کیسز میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ کئی ممالک میں ایمبولینس سروس کو اضافی عملہ تعینات کرنا پڑا، کیونکہ ایمرجنسی کالز معمول سے کئی گنا بڑھ چکی تھیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یورپ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں گرمی سے اتنی زیادہ اموات کیوں ہو رہی ہیں، جبکہ پاکستان، بھارت اور دیگر جنوبی ایشیائی ممالک میں اکثر درجہ حرارت اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی پہلی اور سب سے اہم وجہ یورپ کی تاریخی آب و ہوا ہے۔ صدیوں سے یورپ نسبتاً ٹھنڈا خطہ رہا ہے، اس لیے وہاں گھروں، دفاتر، اسکولوں اور اسپتالوں کی تعمیر گرمی سے بچنے کے بجائے سردی محفوظ رکھنے کے انداز میں کی گئی۔ موٹی دیواریں، چھوٹی کھڑکیاں اور گرمی روکنے کے بجائے حرارت محفوظ رکھنے والا ڈیزائن شدید ہیٹ ویو کے دوران انہی عمارتوں کو تندور میں تبدیل کر دیتا ہے، جہاں اندرونی درجہ حرارت کئی گھنٹوں تک کم نہیں ہو پاتا۔ دوسری اہم وجہ ایئر کنڈیشنرز کی کم شرح ہے۔ جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ یا امریکہ کے برعکس یورپ کے کئی ممالک میں گھروں میں اے سی لگانا عام روایت نہیں رہی۔ بہت سے تاریخی شہروں میں عمارتوں کے تحفظ کے قوانین کی وجہ سے جدید کولنگ سسٹم نصب کرنا بھی آسان نہیں، جس کے باعث لاکھوں لوگ شدید گرمی کے دوران مناسب ٹھنڈک سے محروم رہتے ہیں۔ تیسری وجہ یورپ کی عمر رسیدہ آبادی ہے۔ دنیا کے ان خطوں میں بزرگ افراد کا تناسب سب سے زیادہ ہے، اور طبی تحقیق واضح کرتی ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ جسم کا قدرتی کولنگ سسٹم کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد کو پیاس بھی کم محسوس ہوتی ہے، پسینہ بھی کم آتا ہے، اور جسم گرمی کو مؤثر انداز میں خارج نہیں کر پاتا، جس سے ہیٹ اسٹروک اور دل کے دورے کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ چوتھی وجہ مسلسل گرم راتیں ہیں۔ عام طور پر رات کے وقت درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، جس سے جسم کو آرام اور ٹھنڈا ہونے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن اس بار کئی یورپی شہروں میں رات بھر درجہ حرارت 25 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہا۔ اس مسلسل گرمی نے جسم کو بحالی کا موقع نہیں دیا، جس کے نتیجے میں ہیٹ سٹریس بڑھتا گیا اور اموات میں اضافہ ہوا۔ پانچویں وجہ شہروں کا اربن ہیٹ آئی لینڈ اثر ہے۔ کنکریٹ، شیشہ، تارکول اور بلند عمارتیں دن بھر سورج کی حرارت جذب کرتی ہیں اور پھر رات بھر خارج کرتی رہتی ہیں۔
نتیجتاً بڑے شہر اپنے ارد گرد کے دیہی علاقوں کے مقابلے میں کئی ڈگری زیادہ گرم رہتے ہیں، اور یہی اضافی گرمی ہزاروں لوگوں کی صحت پر سنگین اثر ڈالتی ہے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یورپ میں زیادہ اموات کی وجہ وہاں کی زمین کی سطح ایشیائی ممالک کے مقابلے میں کم ہونا ہے، لیکن سائنسی تحقیق اس بات کی تائید نہیں کرتی۔ ماہرین کے مطابق اصل وجوہات موسمیاتی تبدیلی، طاقتور ہیٹ ڈوم، شمالی افریقہ سے آنے والی انتہائی گرم ہوائیں، کم کولنگ انفراسٹرکچر، عمر رسیدہ آبادی، مسلسل گرم راتیں اور شہری علاقوں کا ہیٹ آئی لینڈ ایفیکٹ ہے۔ سمندر سے بلندی یا زمین کی سطح کو اس بحران کی بنیادی وجہ قرار دینے کا کوئی مضبوط سائنسی ثبوت موجود نہیں۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر جنوبی ایشیائی ممالک میں بھی ہر سال شدید گرمی کی لہریں آتی ہیں اور افسوسناک اموات بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں کے لوگ دہائیوں سے ایسے موسم کے ساتھ نسبتاً زیادہ مطابقت رکھتے ہیں۔ پنکھے، کولر، سایہ دار جگہیں، ہلکے کپڑے، ٹھنڈے مشروبات، دوپہر کے وقت کام کم کرنا اور گرمی سے بچاؤ کے روایتی طریقے روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ اس کے باوجود جنوبی ایشیا بھی محفوظ نہیں، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی یہاں بھی ہر سال گرمی کی شدت اور دورانیہ بڑھا رہی ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق اس تباہ کن ہیٹ ویو کے پیچھے سب سے بڑی وجہ انسانی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی موسمیاتی تبدیلی ہے۔ کوئلہ، تیل اور گیس جیسے فوسل فیول کے مسلسل استعمال نے فضا میں گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار بڑھا دی، جس سے زمین کا اوسط درجہ حرارت مسلسل بلند ہو رہا ہے۔ اس بار ایک طاقتور ہیٹ ڈوم نے گرم ہوا کو یورپ کے اوپر کئی دنوں تک قید رکھا، جبکہ شمالی افریقہ کے صحراؤں سے آنے والی انتہائی گرم ہوائیں بھی اس بحران کو مزید شدید کرتی رہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چند دہائیوں پہلے اس شدت کی گرمی کا امکان نہایت کم تھا، لیکن اب موسمیاتی تبدیلی نے ایسی ہیٹ ویوز کو کہیں زیادہ ممکن، زیادہ طویل اور زیادہ جان لیوا بنا دیا ہے۔ یورپ کی یہ ہیٹ ویو صرف ایک موسمی خبر نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک واضح انتباہ ہے۔ اگر جدید ترین طبی نظام، مضبوط معیشتیں اور ترقی یافتہ ممالک بھی شدید گرمی کے سامنے بے بس دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اب مستقبل کا خطرہ نہیں، آج کی حقیقت بن چکی ہے۔ اگر انسان نے ماحول، جنگلات، کاربن اخراج اور گلوبل وارمنگ کے خلاف سنجیدہ اور مؤثر اقدامات نہ کیے تو آنے والے برسوں میں دنیا کے مختلف حصوں میں ایسی ہی خاموش گرمی ہزاروں نہیں لاکھوں زندگیاں متاثر کر سکتی ہے۔